اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے آج ہمارے درمیان فوزیہ صاحبہ آپ کا جو خدمات کا بیک گراؤنڈ ہے وہ نیچے ہے. آپ کا تعلق کاروباری سے ہی ہے. انٹونیس میں آپ کو خدمات دیا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے حدیث میں درخواست پر آپ کو جنت دوبارہ فرمائی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ٹیچر اور ہمارے بچے میں آپ کو استفادہ کریں. آپ نے دیکھ پائے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی الفاظ کو ہمارے بچوں کو مقام دیں. انگلش سب میں اچھا یہ نرسری بات بیٹھ سٹ ڈاؤن پلیز. دوسرے پیج پہ جا رہا ہے تو یہاں سے آپ ایسے کریں گے ون سائڈ اوپن رکھیں گے یہاں سے اوپر سے اوپن اور یہاں لا کے اور پھر اسے سب سے پہلے بہت بڑا شکریہ یہاں بلانے کا. آپ کے بیچ آپ ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوئے اچھی کیوز میں اتنے ڈسپلن طریقے سے کھڑے ہوئے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ آپ نے مجھے اپنے درمیان آنے کو انوائٹ کیا. اور آپ کے ٹیچرز وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں سب سے عظیم مانا جاتا ہے. آپ کو تعلیم دینا کمیونٹی بلڈنگ کا ایک سب سے اہم حصہ ہے. تعلیم کے بغیر کوئی بھی کمیونٹی مضبوط نہیں ہو سکتی اور آپ کو یہ چیز اتنے اچھے طریقے سے سکھائی جا رہی ہے. انگلش میں ایک کہاوت ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو جو پہلا امپریشن آپ کا مجھے پڑا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اتنے اچھی طریقے سے اسمبلی میں
زیادہ فراہم کرے گا۔ سچن تندولکر کو آج آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے کامیابی کی بہت سی منزلیں طے کی، اور وجہ تمام وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ کہی جاتی ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ کامبلی کے پاس ڈسپلن نہیں تھا اور سچن تندولکر کا ڈسپلن لاجواب تھا۔ آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ڈسپلن کی اہمیت کو جانیں۔ جب آپ کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں یا یہاں اسمبلی میں آتے ہیں، یا آپ کو مختلف موقع پہ قاعدے بتائے جاتے ہیں، ضوابط بتائے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے ایسے چلو، ایسے نہ بولو، ایسے کھڑے ہو، یہاں یہ بات کر سکتے ہو، یہاں یہ بات نہیں کر سکتے، تو اکثر برا بھی لگتا ہے۔ ہمیں کتنا بتائیں گے، کیا ہمیں خود کچھ نہیں پتا؟ لیکن آپ کے سامنے مثال ہے، جس نے یہ ساری باتیں سنی اور ان کو اپنایا، انہوں نے پریکٹس کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دونوں ایک ہی معاشرے کے لوگ تھے، ایک ہی طرح کا ٹیلنٹ تھا، دونوں نے ایک ہی کورس سے ٹریننگ لی تھی، لیکن ایک کتنی اونچائی پہ پہنچا اور ایک تمام ٹیلنٹ کے باوجود کتنا پیچھے رہ گئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈسپلن کی اہمیت بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ڈسپلن ہمیں مختلف چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے سننا، اپنے سے بڑوں کی بات سننا۔ جب آپ اسے سنیں گے اور پیشنس کے ساتھ سنیں گے، صبر کے ساتھ سنیں گے، اس پہ غصہ نہیں کریں گے، اس پہ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو وہ باتیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگیں گی۔ پہلی شرط ہے آپ اس پہ غور کریں، آپ اسے سنیں، اور جو بات نہیں کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ سوچیں یہ ہم سے بڑے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے، انہوں نے کچھ بہتری دیکھی ہوگی اور میرے لیے برا نہیں سوچتے، تو آپ کو خود بخود یہ سمجھ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کی مان کے سن کے چلتا ہوں اور پھر دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آگے میرے لیے کچھ اچھا ہی ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ ڈسپلن کے لیے ایک بات ضروری ہے، فرمانبرداری، اوبیڈینس۔ آپ کو سننا ہے اور جو بھی ضوابط آپ کو بتائے جا رہے ہیں، جو قاعدے بتائے جا رہے ہیں، ان کو نہ کہ صرف ٹیچر کے سامنے، یہ گھر میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ماں باپ بتاتے ہیں، تم ایسے پلیٹ ایسے پھینک نہیں سکتے، ایسے رکھنا ہے، ایسے کھانا کھانا ہے، یہ سب ہمارا ڈسپلن ہی تو ہے۔ اور اس سب پہ جب وہ لوگ سامنے، ہمارے بڑے ہمارے سامنے ہیں، تو ہم اس طرح سے ان کی بات سنیں، ان کی بات پہ عمل کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ابھی آپ ان سب کے سامنے ہیں، لیکن اصل ڈسپلن میرے بچوں وہ ہے جو آپ تب کریں جب کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی چیز رکھی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ چاکلیٹ لے لیں اور آپ اسے خراب کر دیں، ہو سکتی ہے وہ خراب، لیکن آپ اسے ٹچ نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا ایسا کرنا غلط ہے، میرا ایسا کرنا میرے ٹیچر کو پسند نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میرے لیے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں سیلف کنٹرول، اور جب آپ کا سیلف کنٹرول آ گیا تو آپ نے تمام جنگیں جیت لی۔ اور سیلف کنٹرول ہمارے مذہب میں تو سب سے پہلے آپ کو نماز فرض بتائی گئی ہے، اور اگر آپ 5 وقت کی نمازیں ٹائم پہ خشوع سے پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں کیا آپ میں ایک طرح کا ایک لاجواب قسم کا ڈسپلن شامل نہیں ہو رہا آپ کی زندگی میں؟ اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے تو آپ کو مذہب کی تمام چیزیں اپنے فائدے کے لیے سمجھ میں آنے لگیں گی اور آپ ان پہ خود بخود عمل کریں گے۔ لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوں تب آپ اچھی باتیں کریں، تب آپ اچھی طرح سے رہیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے جب کوئی نہ ہو، جب آپ کچھ غلط کر سکتے ہو، کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، آپ تب بھی کچھ غلط نہ کریں۔ آپ میں سیلف کرے، آپ میں آ گیا جب آپ کے والدین گھر پہ نہیں ہیں، وہ
कहीं बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए, बाजार गई हैं माँ और आपसे कहने गई है तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा टेस्ट है, तुम पढ़ लो। आप सोचते हैं वो तो चली गई, हम खेल लेते हैं या हम टीवी देख लेते हैं, तो आपने अपना ही नुकसान किया। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि वो नहीं है लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे तो सारा कोर्स रिवाइज करना है, और आपने उसे रिवाइज किया, तो ये सेल्फ कंट्रोल आप ही को फायदा पहुंचाएगा। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी वालिदा के नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है, एक कायदा होता है, एक तरीक़ा होता है, कुछ ज़वाबित होते हैं, वो असल में हमारी ज़िंदगी को हमसे हमारा बेस्ट दिलाने के लिए होते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन जाएं। आप जो सबसे अच्छा बन के जिस तरह तैयार होंगे वो बनाने के लिए होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके बीच आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ बुलाने का, आपसे बात करने का मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।